یا اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے کر آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ہے کہ قوم یونس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کی تھی اور ان سے عذاب کیسے ہٹایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دریائے سفر اور مچھلی کا نگلنا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنا، اور حضرت یونس علیہ السلام کا واپس اپنے قوم میں جانا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام یونس اور لقب ذی النون تھا، یعنی مچھلی کا صاحب یا صاحب الحوت، وہیل کا صاحب۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ یعنی وہیل کے پیٹ میں رہے تھے نا، اسی لیے وہیل کا صاحب کہتے ہیں۔ اور یہ لقب اس لیے دیے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا۔ اس واقعے کا تفصیلی بیان قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء اور سورۃ الصافات میں ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور کفر شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے۔ آپ نے انہیں ایک عرصے تک بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن یہ لوگ دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے رہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی راہ پر بھی گامزن رہے۔ طویل عرصے تک پوری کوشش کے باوجود جب لوگ راہ راست پر نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، قوم مجھے جھٹلانے پر بھی قائم ہے، پس تو ان پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس پر ان سے فرمایا گیا، آپ انہیں خبر کر دیں کہ 3 دن بعد صبح کے وقت ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قوم کو نزول عذاب کی خبر دے دی۔ نزول عذاب کی خبر سن کر لوگوں نے آپس میں کہا، حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہوئے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا اور بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، لیکن آپ کو نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا۔ یہ سب دیکھ کر وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف گئے، موٹے کپڑے پہن کر توبہ اسلام کا اظہار کیا۔ شوہر سے، بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہوزاری شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول فرمائی اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی توبہ سے باخبر نہیں تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ قوم کو عذاب آنے کی جو خبر دی تھی اس میں تاخیر ہو گئی ہے، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کی کفر و نافرمانی سے غضبناک ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نازل ہوئے بغیر ہی ہجرت کے ارادے سے چل دیے۔ آپ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی تنگی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس فعل پر مجھ سے کوئی باز پرس ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ہجرت کرنے اور غضبناک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ اس شخص کو قتل کر دیتے تھے جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ آپ علیہ السلام یقینی طور پر سچے تھے کہ آپ علیہ السلام نے وحی الہی سے ہی انہیں بتایا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر اللہ عز و جل کا عذاب آئے گا، لیکن چونکہ فی الحال عذاب آیا نہیں تھا تو قوم کی نظر میں آپ کا کہنا واقعے کے خلاف تھا، اس لیے آپ قتل کے اندیشے سے وہاں سے چل دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے عذاب کا تو فرمایا تھا، لیکن انہیں کوئی متعین وقت نہیں بتایا تھا کہ جس پر آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ آپ کی قوم جھوٹا کہہ سکتی۔
حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا۔ جب اس میں تاخیر ہوئی تو قتل سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام ان سے چھپ کر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام نے دریائی سفر کا قصد کیا اور بڑی کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ٹھہر گئی۔ اس کے رکنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہ تھا۔ ملاحوں نے کہا کشتی میں اپنے مالک سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے۔ قرآن اندازی کرنے سے ظاہر ہوا کہ وہ کون ہے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو اس میں آپ علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پانی میں ڈال دیے گئے، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی چلتی نہ تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے تو انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ آپ خود کو اس بات پر ملامت کر رہے تھے کہ نکلنے میں جلدی کیوں کی اور قوم سے جدا ہونے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو الہام فرمایا، میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے، لہٰذا تم نہ تو اس کی کوئی ہڈی توڑنا اور نہ ہی ان کے گوشت کو کاٹنا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لائے تو انہیں کئی قسم کی تاریکیوں کا سامنا ہوا، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل سے اس طرح دعا کی، اے میرے رب عز و جل، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے۔ بے شک مجھ سے بے جا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذان اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے ذکر الہی کی کثرت کی اور یہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کی برکت سے ہی انہیں نجات ملی، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ضرور قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ ایسے کمزور، دبلے پتلے اور نازک ہو گئے تھے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اسی دن یا 3 دن یا 7 دن یا 20 دن اور یا 40 دن کے بعد آپ مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے تھے۔ جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے وہاں کوئی سایہ نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کرنے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو کا پیڑ اگا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی اور اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے دہن مبارک میں دے کر آپ علیہ السلام کو صبح شام دودھ پلا جاتی، یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد شریف یعنی کھال مضبوط ہوئی اور اپنے مقام سے بال اگائے اور جسم میں توانائی آئی۔ یاد رہے کہ کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ یہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا، اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ علیہ السلام آرام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح موصل کی سرزمین میں قوم نینوا کی 1 لاکھ اور اس سے کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کر لی تھی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے قوم کو ان کی آخری عمر تک آسائش کے ساتھ رکھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔